بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، فضل یزیدی کا ایک کلپ سنا جس میں اس نے فتویٰ صادر کرتے ہوئے کہا کہ تلویث مسجد کی وجہ سے مسجد میں نماز جنازہ مکروہ تحریمی ہے، اور میت کو مسجد میں دفنانے سے بھی نجاست یقینی ہے، لہٰذا یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ مرتد فضل یزیدی حقیقت حال معلوم کر لیتا تو اس کو رسوائی بھی نہ ہوتی اور اس کی جہالت کا پردہ بھی چاک نہ ہوتا۔ سکھانی کالونی ڈیرہ غازی خان کے مسجد کی متولی حاجی سعید احمد خان صاحب نے وصال سے 2-3 یوم قبل مسجد کی زمین کی مالکہ سے خود جا کر کہا کہ مینار کی بنیاد اور موٹر کے درمیان جوتوں والی جگہ سے متصل کچھ جگہ خالی پڑی ہے، آپ اجازت دیں تو مجھے وہاں دفنا دیا جائے۔ بقول وارثاں مائی صاحبہ نے اجازت دے دی۔ حاجی صاحب علیہ رحمت کے وصال کے بعد ان کے عزیز خالد بلال خان صاحب نے فون پر پوچھا تو فقیر نے صرف اتنا کہا کہ غیر مستعمل جگہ ہے، تدفین سے نماز اور نمازیوں کو خلل نہ آئے تو حرج نہیں۔ اب فضل یزیدی نے ایک جھوٹ تو یہ بولا کہ فقیر نے کہا ہے کہ لازماً قبر مسجد میں بناؤ، دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ فقیر نے میت کو کفنانے کا عمل مسجد میں کیا ہے، تیسرا جھوٹ یہ بولا کہ مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، جبکہ امام ابن حمام علیہ رحمت نے کراہت تنزیہی کو ترجیح دی اور کہا کہ افضل و اولیٰ کے خلاف ہے، یعنی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا بھی مباح ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ خارج از مسجد پڑھی جائے۔ جس مفتی کو اپنی ہی لائبریری میں 5 کروڑ کی کتابوں سے فتح القدیر دیکھنی بھی نصیب نہیں، وہ ایسے جھوٹ نہیں بولے گا تو اور کیا کرے گا۔ چوتھا جھوٹ بولا کہ فشار میت یقینی ہے، حالانکہ کروڑوں سے بھی زائد حضور کے غلاموں کے جسم تو کیا کفن بھی قبر میں صحیح سلامت ہیں۔ پھر جس جاہل کو فوق الارض اور تحت الارض نجاست کا حکم بھی معلوم نہیں، وہ بھی مفکر عرب و عجم بنتا ہے۔ مزید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے فنائے مسجد میں نماز جنازہ کو جائز فرمایا، فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 365۔ اس یزیدی کے قیاس کے مطابق تو جہاں نماز جنازہ جائز ہے وہاں تدفین بھی جائز، تو پھر فتویٰ دیتے وقت عقل رخصت پر تھی یا عدلیہ کے مینٹل لکھنے کا اثر تھا؟ نفس مسئلہ سے قطع نظر اس کی جہالت دکھانا مقصود ہے۔ پھر مفتی ہوں تو فضل یزیدی جیسے، جس کو اتنے اہم ترین مسئلہ میں بھی کسی ایک بات کا حوالہ دینا بھی نصیب نہیں، کم از کم انتقال میت انل مسجد کے اہم حکم پر تو کوئی حوالہ دے دیا ہوتا۔ پھر جس علامہ صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کسی مزار پر انوار کے مسجد میں بعد میں آ جانے کا حکم کیا ہے، پتہ نہیں وہ کتنا بڑا علامہ ہوگا۔ پھر جھوٹ بولا کہ اس مسئلہ پر میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ سامعین گرامی، جو اصل مسئلہ میں جھوٹوں سے کام لے، اندازہ کریں کہ وہ اضافے میں کیا گل کھلائے گا۔ باقی مفتی غلام سور صاحب فیضی ایک ذمہ دار عالم دین ہیں، ان پر لازم تھا کہ مقامی علماء اہل سنت کے اجلاس میں فقیر کو بلاتے، جو تحقیق سامنے آتی اس پر عمل کیا جاتا، لیکن فیضی صاحب نے شر پھیلانے کے لیے قصداً ایک مرتد سے مسئلہ پوچھا جو کہ ناجائز ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ مرتد سے مسئلہ پوچھنا ناجائز ہے، فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 284۔ اب فیضی صاحب بتائیں کہ جس کو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے تحریراً مرتد قرار دے دیا گیا ہو، اس مرتد سے مسئلہ پوچھنے میں کیا حکمت ہے؟ پھر فضل یزیدی نے جھوٹ بولا کہ فیضی صاحب کے توسط سے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے کہا ہے کہ میں فتویٰ صادر کروں، جبکہ فیضی صاحب سے حاجی صاحب مرحوم کے بیٹے نے پوچھا تو فیضی صاحب نے کہا
کہ علامہ شوکت علی سیالوی صاحب نے کہا ہے کہ فضل یزیدی سے یہ مسئلہ پوچھوں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا۔ ہمارے معزز سامعین کو یہ بات معلوم ہے کہ کافی عرصہ سے فضل یزیدی ہم سے لاجواب ہے، چیلوں کو جواب تیار کر کے دیتا تھا، وہ بھی بھاگ گئے۔ حال ہی میں ہم نے مدینہ منورہ سے ایک کلپ رمضان شریف میں جاری کیا جس میں ثابت کیا کہ پہلی صدی سے لے کر ہر صدی میں یزید پر لعنت پڑتی رہی بعنوان امام ماتریدی کا قول اور فضل چشتی کی چترول۔ جب اس کا جواب نہ بن پڑا تو خفت مٹانے کے لیے موقع غنیمت سمجھا، لیکن یہاں بھی جھوٹ در جھوٹ بول کر خود پھنس گیا۔ فقط والسلام، عبدالحمید چشتی۔